اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اس رکوع کی 4 آیات میں خطاب تھا لوگوں سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ اب خطاب شروع ہو گیا ایمان والوں سے۔ لوگوں کو دعوت تھی ایمان کی، اللہ کو مانو، اس کو پیغمبروں کو مانو اور آخرت کو مانو۔ اب ایمان والوں کو دعوت ہے عمل کی۔ اب اسلام کی 4 بنیادیں ہیں، 5 بنیادیں ہیں ایمان کی۔ پہلی تو ایمان ہے، اور اس پر پھر 4 ستون ہے۔ جیسے جتنی بھی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں، وہاں پورا نیچے جو ہے وہ ایک کنکریٹ کا لوہے کا نیٹ ورک ہوتا ہے اور کنکریٹ کا بیس ہوتا ہے پورا، اس پر یہ پلرز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ کچھ چھوٹے پلرز ہوتے ہیں ڈیکوریشن کے والے، اور کچھ بڑے پلرز ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن اکیڈمی کی بلڈنگ میں 4 بڑے پلرز ہیں، ادھر بھی آپ دیکھیں گے یہ شیشے کے باہر ایک بڑا پلر ہے، ادھر بھی ایک باہر پلر ہے، صحن میں درمیان میں ایک بڑا پلر ہے، اور ایک ادھر پیچھے جو ہے وہ بڑا پلر ہے۔ یہ لوڈ بیئرنگ پلرز ہیں۔ اسلام کے بھی 4 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ ہیں نماز، روزہ، حج اور زکات۔ اور اس پر عمارت ہے اسلام کی اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی حکمرانی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ 4 منزلہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے، لیکن وہ ساری جو اس کے مختلف منزلیں ہیں ان کے ستون یہی 4 ہیں کہ بیسمنٹ میں بھی یہ ستون تھے، پھر اب فرسٹ فلور پہ بھی یہ ستون ہے۔ اگر ہم کوئی اور اوپر منزلیں بناتے تو ان بھی یہی ستونوں کے اوپر وہ منزلیں اوپر چلنی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں انسان کی جو رکاوٹیں ہیں، یہ ان کو دور کرنے والے ستون ہیں۔ مثلا انسان بھول جاتا ہے، نماز کیا ہے؟ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ سو گئے ہو، آرام کیا ہے، غفلت ہوئی ہے، کھڑے ہو جاؤ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ساری حمد اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ ہم تیرے ہی بندے، تجھی سے مدد مانگتے۔ مال یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ مال کی محبت کو دل سے کھرچنے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور یہ انسان کی جو حیوانی خواہشات ہیں، یہ انسان کی کمزوریوں میں سے بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے روزہ ہے، اور حج اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں نماز سے مشابہ ہیں، مال خرچ کرنا پڑتا ہے وہ زکوٰۃ سے مشابہ ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ روزے سے مشابہ ہیں، پابندیاں۔ پھر جو عمارت ہے اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یعنی اصل جو ہے بیس وہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کچھ عبادت کے تقاضے ہیں اور کچھ انسانی خدمت کے تقاضے ہیں۔ یعنی انسان کے 2 تعلق ہیں، ایک اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور ایک اس کا تعلق ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ جو بنیادیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو۔ یہ دونوں ارکان ہیں نماز کے، اور نماز کا ذکر کر کے یوں سمجھیے کہ ارکان اسلام مراد لے لیے۔
اس کے بعد وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اپنے رب کی غلامی اختیار کرو۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے۔ سورہ زاریات میں جا کے ہم پڑھیں گے 27ویں پارے کے آغاز میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ ہے مقصد تخلیق۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے کہ میری بندگی کریں، اس لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے دانشوروں کو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مقابلے میں خواجہ میر درد کا وہ مصرع بہت یاد ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اگر تو پیدا کیا ہوتا خواجہ میر درد نے انسان کو، تو پھر ہم اس کو مقصد تخلیق مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی خدمت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے الفاظ میں قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں صرف عبادت ہے اور دوسرے انسانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں، لیکن ڈومینیٹ کس نے کرنا ہے؟ عبادت میں۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کو بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ دینے سے روکا تو اللہ کے لیے۔ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی بیس کہہ لیں وہ بندگی ہے، اور اس کے بعد 2 قسم کے کام کرنے ہیں، عبادت کے کام بھی کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور انسانوں کے کام بھی کرنے ہیں۔ لیکن جہاں کلیش آئے گا وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم فائق ہوگا۔ انسانوں سے محبت کرنی ہے، لیکن جس انسان سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو مارو، اسے مارنا بھی ہوگا، اس کو قتل کر دو، اسے قتل بھی کرنا ہوگا۔ تو یا یوں کہہ لے کہ نیچے بھی بیس بھی عبادت اور اوپر امبریلا بھی عبادت، اور ان لیمٹس کے اندر جو ہے جہاں تک ہو سکے انسانوں کی خدمت کرو، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو۔ ہم مخیر کن حضرات کو کہتے ہیں؟ وہ کھاتے پیتے لوگ کہ جو انسانی خدمت پر بھی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مخیر حضرات۔ تو خیر کے کام کون سے کہلاتے ہیں؟ انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، جو پیسہ لگایا جاتا ہے، جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ خیر کے کام۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلے کام کرو، نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، حق جہادی، جیسا کہ اس کی جد و جہد کا حق ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم ہی کا دین، اسی کا طریقہ۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی۔ کیوں تم نے جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ۔ دیکھیے خیر کے کام جو ہوتے ہیں اس میں لیولز ہوتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی کیا ہے؟ یہ خیر کا کام ہے، اور کسی غریب کی مدد کرنا یہ بھی خیر کا کام ہے۔
لیکن آپ کسی مسجد میں کوئی مانگنے والا ہو، اس کو آپ 100 روپے کا نوٹ نکال کے دے دیں، یا اللہ توفیق دے تو اس کو 1000 دے دیں۔ مسجد کے نمازیوں میں سے کوئی شخص جو ذرا سیانا ہوگا وہ آپ سے آ کے بحث کرے گا کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، انہیں ٹڈ نہیں پڑنا، آپ سے بحث کرے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ بیگری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہوگا نا؟ کبھی تجربہ کیا آپ نے ایسا؟ آپ دیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کو کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ آپ سے بحث کرے گا۔ اور ویسے ہی ان جنرل یعنی خیر کے کام کرنے والے آپ کو بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، کچھ پیسے بانٹنے والے ہیں، لیکن ہر شخص اپریشیٹ کرتا ہے کہ یار پیسے بانٹنے کا مقابلے میں وہ شخص کہ جو کسی غریب آدمی کو کچھ بنا کے دیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ غریب لوگ پیسے ضائع کر دیتے ہیں اور پھر تنگ دست کے تنگ دستی رہتے ہیں۔ کسی کے بچے کی شادی کا اس کو جہیز سارا بنا دیا چپکے سے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیٹر کام کرنے والا ہے، خیر کا کام بیٹر انداز میں کرنے والا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جو غریبوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر دے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اسکول کی ملازمہ اس کی بچی کو ڈاکٹر بنا دیا، فنڈز پرووائڈ کیے نا لوگوں نے۔ ایک صاحب تھے کہ جو کلرک تھے اس اسکول میں، انہوں نے محنت کی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، انہوں نے فنڈز دیے، ڈاکٹر بن گئی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیٹر خدمت ہے۔ لیکن اس پر بھی غور کیجئے کہ آپ نے کسی بچے کو تعلیم دلائی، غریب کے بچے کو، تاکہ وہ لوگوں کی جیبیں نہ کاٹے گلیوں میں، بلکہ اس کے پاس عزت کا روزگار ہو۔ لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو انسان نہیں بنایا تو رہے گا جیب کترا کا جیب کترا ہی۔ اگر وہ کوئی تعلیم حاصل نہ کرتا تو گلیوں میں جیبیں کاٹتا۔ اب وہ اگر ڈاکٹر بن گیا ہے تو وہ اپنے کلینک میں بیٹھ کے جیبیں کاٹے گا، ان وانٹڈ ٹریٹمنٹ کرے گا، انڈیو آپریشنز کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ ڈاکے ہی ہیں سارے، اور کیا ہے؟ تو سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ انسان بنانا۔ آپ نے ایک شخص کی پیٹ کی جو آگ تھی اس کو بجھا دیا، اس کی بھوک کا بندوبست کر دیا، لیکن اس کو پورا کا پورا آگ میں جانے سے نہیں بچایا، تو آپ نے کیا خاک خدمت کی اس کی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانوں کی خدمت اس سے کم لیول پر یہ درست نہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے 2 مقامات پر سائل کا حق قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تمہارے مالوں میں یا ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور ہیو ناٹس کا حق ہوتا ہے۔ یہ بڑا سخت امتحان ہے ہمارا کہ قیامت کے دن میں مغفرت کا سوال کروں گا اللہ سے، جبکہ میں حقدار نہیں ہوں۔ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کروں گا نا، جینوئن سوالی ہوں گا یا ان جینوئن سوالی؟ بتائیے، ان جینوئن۔ لیکن جو سوال کرنے والا ہمارے سامنے آتا ہے، ہاں مسٹنڈا فلانا چمکڑا، اس پر فلسفے کہ اس سے بیگری پروموٹ ہو رہی ہے، اصل کیا بات ہوتی ہے کہ ہمارا دینے کو جی نہیں چاہتا ہوتا۔ اگر اللہ نے بھی قیامت کے دن مجھے کہہ دیا کہ جا، تو ڈیزرو نہیں کرتا، یو ڈیزرو ٹو بی پنشڈ، یہ کہنا کہ ہم کہیں کہ وہ حقدار نہیں ہے اور آسمانوں اور زمین کا مالک کہے کہ وہ حقدار ہے، تو بات کس کی زیادہ ویلڈ ہے؟ وہ تو مالک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سائل کا حق ہے، ہم کہتے ہیں نہیں سائل کا حق نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں سائل حقدار ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ سائل واقعی تنگ دست ہو تو ہے وہ حقدار، لیکن اگر وہ تنگ دست نہیں تو حقدار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل خواہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، اس کا میں اگر بامحاورہ ترجمہ کروں تو سائل خواہ لینڈ کروزر پہ سوار ہو کے آئے پھر بھی اس کو خالی نہ لوٹاؤ، یہ فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ والوں کی بھی باتیں بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ میرے ایک استاد جو ہے وہ بتایا کرتے تھے اپنے استاد کا واقعہ یا اپنے کسی بزرگ کا واقعہ کہ ان کے پاس کوئی مانگنے والا آیا کہ جی میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دیں، تو اس بھلے وقت میں انہوں نے 10 روپے دے دیے اس کو۔ جب 10 روپے کا کھانا آ جاتا ہوگا تو جو پاس ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہ 10 روپے لے کے چلا گیا، تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ یہ تو بڑا پروفیشنل آدمی ہے، یہ تو جہانگیر مرغ پلاؤ پہ جا کے پلاؤ کھاتا ہے گھنٹہ گھر جا کے، آپ نے اس کو 10 روپے بغیر تحقیق کے دے دیے۔ تو نے کہا اچھا جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو۔ وہ شاگرد جا کے پکڑ کے لے آئے، تو انہوں نے اس کو اپنی جیب سے اور پیسے نکال کے دے دیے، کہا کہ بھائی میں تو اپنے جیسا درویش سمجھا تھا تمہیں کہ تم روکھی سوکھی کھاتے ہوگے، میرے دوستوں نے بتایا ہے کہ تم مرغ پلاؤ کھاتے ہو، جاؤ اپنی پسند کا کھانا کھاؤ، بڑوں کی بڑی باتیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، نماز روزے کی بنیادوں پر اللہ کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب بہترین خیر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ بہترین خیر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس پر آپ غور کریں کہ وہ کام کیا تھا۔ یعنی قرآن مجید میں مکی صورتیں، یہ بھی مکی صورت ہے، یہ آیات اگرچہ مدنی ہے، بار بار زکوٰۃ کا حکم ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، اور وہ کیا بھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ ایک طائرانہ جائزہ لیں اس کا، تو وہ گول کیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ وہ تھا غربت کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، بھوک کو ختم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، جلدی بلاوا بھی آ گیا 2 سال کے بعد۔ یہ 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا، اور ہجرت کے 13ویں سال ربیع الاول میں یعنی تیسرے ہی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا آ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بنے، سکسیسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہی خلیفہ کے سلمانی۔ ایک چٹان تھی پوری، چھوٹے قد کے آدمی تھے حضرت عمر کے مقابلے میں، لیکن چٹان تھی پوری، چومکھی جنگ لڑی ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ وہ جیش لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس کو بھی روانہ کر کے چھوڑا۔ جگہ جگہ سے فتنے اٹھے کہ اب محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اسلام ختم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا انکار کیا لوگوں نے، وہ بھی انکار نہیں تھا دینے کا، یعنی وے آف پیمنٹ کا تھا، انہوں نے کہا نو وے۔ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی شخص اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں اور باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اب اگر وہ اونٹ دے گا اور رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا۔ اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر کے حوالے کر دی 2 سال کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ جو مقاصد نبوت تھے ان کو باقاعدہ شکل دی، ان آنکھوں سے دکھائے لوگوں کو، اور وہ کیا تھا کہ آج کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے کہ حکومت کے 3 پلرز، جوڈیشری، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم اظہار کیا کہ اپنی حیثیت کو 1/3 پر ریڈیوس کیا، خود ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بنے، ایگزیکٹو ہیڈ بنے،
جج کا عہدہ پہلی دفعہ تاریخ میں بنایا، جوڈیشری علیحدہ کر دی، اور مجلس شورا بنائی، مقننہ علیحدہ کر دی. اور پھر دوسرے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تو پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ زکوٰۃ لے کر لوگ پھرتے رہے گلیوں میں، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں تھا. تو یہ تھا وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو، لوگوں پر حجت قائم کرنا کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے. یعنی پہلے اللہ کے نبی جو تھے اس کام پر مامور ہوتے تھے، اب اے مسلمانوں تم مامور ہو اس کام پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ہل انٹروڈیوس ہوا، یہ ہل چلایا جاتا ہے جو زمین میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی، تو آپ نے ایک بڑا زبردست خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو ڈانٹا. اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ اب اپنے پروفیشن میں نئی مشینری انٹروڈیوس کرنا حرام نہیں ہے. کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے کہ حرام نہیں ہے. کیا مطلب تھا؟ تمہارا گزران ہو رہا ہے، انسان کے پاس جتنی اس کو عمر اللہ نے دی ہے اتنی ہے، ایک دن بھی زیادہ نہیں ہو سکتی. اور دن کے گھنٹے 24 ہی ہیں، 24.5 نہیں ہو سکتے. جب انسان اپنے پروفیشن میں ایکسل کرے گا، اپنے کاروبار کو وسعت دے گا، تو ٹائم لگے گا نا اس کا. وہ ٹائم کہاں سے لائے گا؟ انہی 24 گھنٹوں میں سے. وہ کھانا پینا اس کو چھوڑ نہیں سکتا، آرام ایک ضرورت ہے، اور نماز روزہ فرض ہے. کہاں سے وقت نکالے گا؟ وہ جو دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جو جدوجہد اس کے ذمہ تھی، اس میں سے وقت کھینچ کے نکالے گا. مفتیوں سے فتویٰ لے کر جی یہ جائز ہے، وہ کہیں گے جائز ہے، لیکن وہ مشن جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا. مشنری اسپرٹ ختم ہو جائے گی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، یہ اجتبا کا وہ اسم مفعول ہے، مجتبی چنا ہوا. وَاجْتَبَاكُمْ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جب تک اللہ کا وہ عادلانہ نظام زمین پر قائم نہیں ہوتا، لوگوں کی بھلائی کا وہ بندوبست ایک سسٹم میں نہیں آتا، اس وقت تک مسلمان کے بہترین اور بیشتر اوقات اسی کام میں لگنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ ذمہ داری لگائی ہے. ابراہیم کا طریقہ، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور پہلے بھی اور اب بھی. یہ جدوجہد تم نے کیوں کرنی ہے؟ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. وہ کیسے گواہ ہوئے؟ ہجرت کے 10ویں سال جو حج آیا، آپ کے وصال سے 2 ماہ پہلے، 2.5 ماہ پہلے، 1.25 لاکھ کا مجمع، آپ نے دین کی موٹی موٹی تعلیمات بیان کی. اور اس کے بعد ایک عجیب سوال کیا صحابہ سے، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یس، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. بہت بڑا مجمع تھا، ایمپلیفائر تو تھا نہیں. دائیں مڑے، اللہ هل بلغت، آپ اونٹی پر سوار تھے. پھر یہ جواب ملے، پھر بائیں طرف مڑے، اللہ هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پھر یہ جواب ملے کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. اللہم اشہد، اللہم اشہد. اور پھر فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،
جو یہاں موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس لیے کہ قیامت کے دن گواہیاں ہونی ہے نا. بھئی تم تک پیغام پہنچا تھا، پیغمبروں تم نے پیغام پہنچایا تھا، وہ کہیں گے جی بالکل تو گواہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا تھا. اب جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ پیغام پہنچ گیا تب کیا ہے، وہ مجرم ٹھہریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیغام پہنچا دیا، انہوں نے کرتے کرتے ہمیں پہنچا دیا. جب ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں، یعنی تمہارے خلاف گواہ بن جائیں. جیسے انگریزی میں ہوتے ہیں نا ایڈیمز. پٹ ایک ورب ہے، اس کے ساتھ آن لگا دیں تو پہننا ہے، آف لگا دیں تو اتارنا ہے. اسی طرح شہادت گواہی، شہادت لی فلان کسی کے حق میں گواہی، اور شہادت علی فلان کسی کے خلاف گواہی، پروزیکیوشن وٹنس، تاکہ رسول تمہارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں اور تم لوگوں کے خلاف، نوع انسانی کے خلاف گواہی دینے والے بن جاؤ. اور یہ کام شروع کیسے کرنا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو. اعتصام ہے حفاظت کے لیے کسی چیز کو جفا مار لینا، چمٹ جانا اس کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ اپنی حفاظت کے لیے. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹیں؟ سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا اعتصام کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید کے بارے میں کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. تم دین کا پر قائم رہنا چاہتے ہو تو بھی تمہارا سہارا قرآن مجید ہے. کوئی پریشانی ہے تمہیں تو قرآن مجید کھولو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ. تمہیں راستہ چاہیے تو قرآن مجید سے راستہ ڈھونڈو، یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا. ان آخری خطبات میں سے بھی ایک خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان ترکت فیکم، یعنی وہ خطبہ جو عام مشہور ہے وہ تو عرفات کا خطبہ ہے. یہ غالباً منی میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان ترکت فیکم، میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی شے، ان اعتصمتم بھی، وہی لفظ اعتصام، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھاما، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں. قرآن مجید کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو کئی فنکشن ہمیں ملیں گے اس کے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا نصیب ہوگا، پریشانیوں کا حل اس میں سے ملے گا، دل ہمارے مضبوط ہوں گے. اور اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، ان پرسوٹ آف گائیڈنس، ان پرسوٹ آف ڈائریکشن، کہ ہماری سمت درست ہو گئے رہے اور ہمارا آخرت کا فوکس کبھی آؤٹ نہیں ہوگا. اس لیے کہ الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے وہ تو جنت ہے. لیکن شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنا ہمارے گول سے ہٹا دے، ہمارے ایم سے ہٹا دے، ہماری منزل کھوٹی کر دے. لیکن اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھیں گے، روزانہ اس کی تلاوت کریں گے ان پرسوٹ آف گائیڈنس، تو ہمارا فوکس کبھی آؤٹ نہیں ہوگا آخرت. واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. ہوا مولاکم، وہی تمہارا آقا ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا نگران ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا، کیا ہی اچھا حامی سرپرست ہے، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت